الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء کی آیت 34 سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اصول کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، اور وہ اصول یہ تھا کہ خلقی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو فرق انسانوں کے درمیان رکھے ہیں ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور یہ بتایا تھا کہ اکتسابی صفات کا ایک بڑا میدان موجود ہے، اس میں سبقت حاصل کرنا، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ ہر لحاظ سے پسندیدہ ہے۔ آدمی علم میں، اخلاق میں اگر دوسروں سے آگے بڑھتا ہے تو اس کے نتائج دنیا میں بھی اس کے لیے بہتر نکلتے ہیں اور آخرت میں بھی بہتر نکلتے ہیں۔ لیکن خلقی صفات کا جہاں تک تعلق ہے، ان میں اللہ کے فیصلے کو قبول کر کے اس کے ساتھ موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی میں دنیا کی صلاح و فلاح ہے۔ یہ اصول بیان کیا اور پھر اسی پر متفرع کر کے آگے یہ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ میاں اور بیوی کے تعلق میں بھی اسی اصول کے مطابق مرد عورتوں کے سربراہ بنائے گئے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ مقرر کیا ہے اور جس کی پیچھے وضاحت کی ہے، اس کا اطلاق کیا ہے اس صورتحال پر، اور یہ بتایا ہے کہ عورت اور مرد آدم و حوا کی اولاد ہیں، دونوں میں انسان ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن خلقی اوصاف کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بعض معاملات میں ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دے رکھی ہوتی ہے۔ اس کو آگے یہاں بھی بیان کیا جائے گا۔ تو جب میاں اور بیوی کا رشتہ پیدا ہوتا ہے تو وہی اصول جو پیچھے بیان ہوا ہے اس کے مطابق مرد اور سربراہ بنائے گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ انہوں نے یعنی مردوں نے اپنے مال خرچ کیے۔ یہ گویا دو دلیلیں اس کی بیان فرمائیں، اور فرمایا کہ جب یہ اصول ہے اور خاندان کے ادارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی قاعدہ بنایا ہے کہ مرد عورتوں کے سربراہ ہیں خاندان کے ادارے میں، میاں اور بیوی کے تعلق میں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ فالصالحات و قانتات، پھر جو نیک عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب، رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، بما حفظ اللہ، اس بنا پر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے۔ یہ جو پوری بات بیان کی ہے تو یہ خاندان کی تنظیم کے لیے اللہ کا قانون ہے، یعنی خاندان خود ایک ادارہ ہے جو اس دنیا میں اللہ کی اسکیم کے مطابق وجود پذیر ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کا قانون کیا ہے وہ اس میں بیان ہوا۔ خاندان کا یہ ادارہ بھی اگر آپ غور کریں تو ایک چھوٹی سی ریاست ہے، یعنی یہ محض دو مرد و عورت کے درمیان آزادانہ جنسی تعلق کو قید میں لانے کا طریقہ نہیں ہے، یا محبت کو ازدواجی تعلق میں باندھ لینے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ادارہ ہے جس ادارے پر انسانیت کی صلاح و فلاح کی بنیاد ہے۔ دنیا میں انسان نے جو دو ادارے قائم کیے ہیں ان میں سے ایک تو وہ ادارہ ہے کہ جو فطرت سے پیدا ہوا اور وہ خاندان کا ادارہ ہے، اور دوسرا ریاست کا ادارہ ہے جو انسان نے امن کے لیے، مدافعت کے لیے بتدریج وجود پذیر کیا ہے، اور اب دنیا بھر میں اس ادارے کو بطور ایک ریاست کے، بطور ایک ادارے کے مانا جاتا ہے۔ تو خاندان کا ادارہ بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے۔ جس طرح ہر ریاست اپنے قیام، اپنے بقا کے لیے ایک سربراہ کا تقاضا کرتی ہے، اسی طرح یہ ریاست بھی ایک سربراہ کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ اتنی فطری چیز ہے کہ دنیا کے اندر خود انسان اپنی ضرورتوں کے لیے بعض ادارے بناتا ہے، تو یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اس ادارے کے اندر تمام لوگ جتنے بھی شریک ہوں، خواہ وہ کسی فیکٹری کو چلانے کے لیے بنایا گیا ہے، خواہ کسی کاروبار کی تنظیم کے لیے بنایا گیا ہے، خواہ وہ آپ نے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تنظیمی سطح پر قائم کیا ہے، خواہ وہ کوئی سیاسی ادارہ ہے جو آپ وجود پذیر کر رہے ہیں، جیسے سیاسی جماعتیں ہیں۔ غرض یہ کہ جب بھی کوئی ادارہ بنایا جاتا ہے جس میں افراد نے مل کر کام کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ ہم اپنے ہی اندر سے کسی ایک کو لازماً اس کا سربراہ مقرر کرتے ہیں، یعنی سربراہ کے بغیر کسی ادارے کا تصور یہ انسان نہیں کر سکتا۔ اگر تو ادارہ ضرورت ہے
تو پھر سربراہ بھی ہونا چاہیے، اور اگر ادارہ ضرورت نہیں ہے تو پھر سربراہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ قرآن مجید کے نقطہ نظر کو دیکھیں تو قرآن مجید جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی ضرورت خاندان کا ادارہ ہے۔ انسان چونکہ ایسے نہیں پیدا ہوتا کہ آسمان سے کوئی 20-25 سال کی عمر میں نازل ہو اور اس کے بعد جوانی کے کچھ دن گزار کے اس کو اٹھا لیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ناتواں بچے کے طور پر وجود میں آتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتا، اس کے لیے کھانا پینا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ماں کی شفقت میسر آئے، اس کو باپ کی کا سایہ میسر آئے، سرپرستی میسر آئے۔ ان دو کے بغیر بچہ اپنے آپ کو نشو و نما کے مراحل سے نہیں گزار سکتا، اور اگر کبھی یہ نامیسر رہے تو جس طرح اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ کبھی کبھی ان چیزوں کو چھین کر یہ بتاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اس نے عطا کر رکھی ہوئی ہیں۔ تو بچے کو نہ صرف یہ کہ اپنی پیدائش کے لیے، اپنی پرورش کے لیے، پھر اس کے بعد تہذیب تربیت کے مسائل سے گزرنے کے لیے والدین کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ایک لمبے عرصے تک اس کی انسانیت کی تکمیل بھی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اس ادارے کے اندر اس کو مواقع میسر نہ کیے جائے۔ پھر وہ شباب کی عمر کو پہنچتا ہے، افلاطون اور ارسطو بنتا ہے، اور جیسے ہی 20-25 سال گزر جاتے ہیں تو اس میں ہلال شروع ہو جاتا ہے، اب پھر بڑھاپا بھی آنا ہے۔ تو اگر آپ پورے انسان کو دیکھیں تو وہ پہلے بھی ایک ناتوانی سے اپنی ابتدا کرتا ہے اور پھر ناتوانی کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور بڑھاپے میں بعض اوقات نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جس میں بالکل بے یار و مددگار ہو کے رہ جاتا ہے۔ یعنی بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، معاش کی جدوجہد کرنا ممکن نہیں رہتا۔ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کو قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ عمر آپ کو وہاں پہنچا دیتی ہے کہ لِکَیْ لَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی آدمی ہر چیز سے ناآشنا ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بے بسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا انسان ہے، اصل میں یہ پورا انسان شباب کے 20-25 سالوں کے دوران میں فراموش ہو جاتا ہے۔ اس پورے انسان کے لیے خاندان کے ادارے کی ضرورت ہے، اور یہ خاندان کا ادارہ ہی ہے کہ جس میں رشتے میسر ہوتے ہیں، ماں باپ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اگر وفاداری کا تعلق ہو تو اسی سے گھر بنتا ہے، اور ایک سرپرست کی حیثیت باپ کو حاصل ہوتی ہے، ماں کی ممتا حاصل ہوتی ہے۔ یہ رشتے پھر قربانی اور اثار کی بنیاد پر اس ادارے کو وجود میں لاتے ہیں۔ تو یہ ادارہ ہے کہ جس ادارے کو مذہب چاہتا ہے، قرآن چاہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ محفوظ رکھا جائے بلکہ اس کے بارے میں ادنیٰ درجے میں بھی کوئی انحراف نہ ہونے پائے۔ اس لیے اس کو خاص طور پر موضوع بنایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب اس ادارے کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا تو جس طرح ہر ریاست، ہر ادارہ ایک سربراہ کا تقاضا کرتا ہے، یہ سوال پیدا ہوا کہ اس میں سربراہی کا مقام کس کو حاصل ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ مرد کو بھی دیا جا سکتا ہے، عورت کو بھی دیا جا سکتا تھا، تو قرآن نے بتایا ہے کہ یہ مرد کو دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خلقی اوصاف رکھے ہیں اس میں اس ادارے کی سربراہی کی ذمہ داری مرد ہی بہتر طریقے پر اٹھا سکتا ہے۔ آیت میں اس کے لیے قوامون علی النساء کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ عربی زبان میں یہ جو فعل ہے جب اس طریقے سے آتا ہے تو اس میں حفاظت، نگرانی، تولیت اور کفالت کا مضمون پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سربراہی کے تقاضے ہیں۔ جس کو سربراہ بنایا گیا اس کا کام یہ ہے کہ جس ادارے کا سربراہ بنایا گیا ہے اس کی نگرانی کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کی ذمہ داریوں کو اٹھائے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ اس کی مالی ذمہ داریاں اٹھائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہی بنیادی چیز ہوتی ہے کہ جو سربراہ ادارہ، ریاست میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ریاست سب سے اولین کام جو کرتی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے نظم کو چلانے کے لیے ٹیکسیشن کا نظام قائم کرتی ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر اس کو چلاتی ہے کہ ان کے معاش اور معاشی ضرورتیں یہ انسان کے ساتھ ملحق کر دی گئی ہیں۔ تو یہ ساری جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں یہ مرد پر ڈال کر اس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ یہ سربراہی کی حقیقت ہے، یعنی حفاظت، نگرانی، تولیت اور کفالت، یہ سارا مضمون عربی زبان کے اس لفظ قوامون علی النساء میں ادا ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں اگر غور کیجیے تو بالکل لازم و ملزوم ہے اپنے اس فیصلے کے حق میں۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ادارہ جو ہماری ضرورت ہے، اس ادارے کو جب وجود پذیر کیا گیا تو اس میں ایک مرد و عورت کے فیصلے نے ادارے کو وجود بخشا۔ مرد و عورت کے فیصلے کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ اب اس ادارے میں بچے ہوں گے، یہ ایک پورا کا پورا ادارہ بنے گا، خاندان کے اس ادارے کا سربراہ کس کو ہونا چاہیے؟ تو اب خدا نے فیصلہ سنایا کہ اس کا سربراہ مرد کو ہونا چاہیے۔ یہ جو فیصلہ سنایا ہے اس کے حق میں دو دلیلیں دی ہیں قرآن مجید نے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس معاملے میں عورت پر فضیلت بخشی ہے۔
مرد کو بعض صفات پہ عورت پر نمایاں تفوق حاصل ہے، جس کی بنا پر وہی سزاوار ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ قوامیت کی ذمہ داری اس پر ڈالی جائے۔ جو قرآن کا لفظ ہے وہ قوامیت ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب ہے حفاظت کی، نگرانی کی، تولیت کی اور کفالت کی، یہ ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی جائے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محافظت اور مدافعت کی جو قوت صلاحیت، کمانے ہاتھ پاؤں مارنے کی جو استعداد اور ہمت اور مرد کے اندر ہوتی ہے، عورت کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ امر بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ یہاں زیر بحث کلی فضیلت نہیں ہے، بلکہ صرف وہ فضیلت ہے جو مرد کی قوامیت کے استحقاق کو ثابت کرتی ہے۔ یعنی ہمیں اگر اپنی ریاست کے لیے سربراہ کا انتخاب کرنا ہے تو اس میں صرف وہ پہلو دیکھے جائیں گے جو ریاست کی سربراہی کے لیے فضیلت کا تقاضا کرتے ہیں، یعنی ہم کس آدمی کو یہ ذمہ داری بخشیں۔ ممکن ہے شاعری میں، ادب میں، آرٹ میں کسی اور آدمی کو بڑی بے پناہ فضیلت حاصل ہو، لیکن اس بنیاد پر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ریاست کی سربراہی اس کے سپرد کر دی جائے۔ چنانچہ یہ بالکل واقعہ ہے کہ بعض دوسرے پہلو عورت کے فضیلت پہ بھی ہیں، لیکن ان کا تعلق قوامیت سے نہیں ہے۔ گھر در سنبھالنے، بچوں کی پرورش نگہداشت کرنے، لطیف چیزوں کو اپریشیٹ کرنے کی جو صلاحیت عورت میں اللہ نے رکھی ہے وہ مرد میں نہیں رکھی۔ تو اس وجہ سے قرآن نے یہاں بات ابہام کے انداز میں فرمائی ہے، جس میں مرد اور عورت دونوں کا کسی نہ کسی پہلو سے صاحب فضیلت ہونا نکلتا ہے۔ یعنی قرآن نے یہ الفاظ نہیں استعمال کیے کہ اس وجہ سے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے۔ یعنی فضیلت کے کچھ پہلو عورتوں کے ہیں، کچھ پہلو مردوں کے ہیں۔ وہ فضیلت جو قوامیت کی ذمہ داریوں کے لیے چاہیے وہ چونکہ مرد میں ہے، تو فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مرد یعنی شوہر بیویوں پر قوام ہوں گے، گھر کا نظم و نسق وہ چلائیں گے۔ دوسرے یہ کہ مرد پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ وہ معاش کا بندوبست کرے گا، یعنی وہ عورت پر اپنا مال خرچ کرے گا۔ بیوی بچوں کی معاشی اور کفالتی ذمہ داری تمام مرد ہی نے اپنے سر اٹھائی ہے، اور یہ بالکل فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ کوئی اتفاقیہ نہیں اٹھائی گئی، کوئی تبرعاً نہیں اٹھا لی گئی، بلکہ اس وجہ سے اٹھائی ہے کہ یہ ذمہ داری اسی کے اٹھانے کی ہے، وہی اس کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہی اس کا حق بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہ ہے وہ وجہ جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ شوہر اور بیوی کے رشتے میں، یعنی اس کا تعلق باقی رشتوں سے نہیں ہے۔ باقی رشتوں میں دیکھیے مثال کے طور پر ماں ہے، تو ماں کو جو فضیلت حاصل ہے اپنے بچوں کے اوپر وہ غیر معمولی ہے، درحال کہ وہ بھی عورت ہے۔ اس میں عورت اور مرد کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ اس میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ باپ کے مقابلے میں بھی ماں کو 3 درجے زیادہ برتری حاصل ہے۔ تو جو رشتہ میاں اور بیوی کا قائم ہوتا ہے اس میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اس لیے کہ اس رشتے میں ایک خاندان کو وجود میں آنا ہے، اس کا نظم و نسق قائم ہونا ہے، اس میں کفالت کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ڈال پر یعنی حفاظت کی ذمہ داری، تولیت کی ذمہ داری، کفالت کی ذمہ داری، نگہداشت کی ذمہ داری، یہ ذمہ داریاں ڈال کر یہ کہا ہے کہ اب تم قوام کی حیثیت رکھتے ہو۔ اور پھر بتا دیا ہے، یعنی وہی اصول جس کو یہاں پہ اپلائی کیا ہے، اصول پیچھے بیان کر دیا تھا کہ اللہ نے جن معاملات میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے ان کی تبنہ نہ کرو، ان میں قدرت کے فیصلے سے موافقت کا طریقہ اختیار کرو۔ یہاں بھی دیکھیے اس کا جو نتیجہ بیان کیا وہ یہ بیان کیا ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، چنانچہ جو نیک عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، رازوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ قانون کی پابندی کرنے والے شہری ہوتے ہیں، قانون کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کرتے، جو نظم قائم کر دیا گیا ہے اس نظم کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اور شاید مملکت میں بھی سب سے بڑی چیز رازوں کی حفاظتی ہوتی ہے جو وفاداری کا تقاضا کرتی ہے، اسی کے لیے حلف لیے جاتے ہیں، اسی کے لیے ذمہ داروں کو مناسب دیے جاتے ہیں۔ گھر کے معاملے میں یہ اور بھی زیادہ اہم بات ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے معاملے میں اگر یہ چیز ملحوظ نہ رہے تو پھر در حقیقت کوئی چیز بھی ملحوظ نہیں رہتی، یعنی ہر چیز اپنی جگہ سے اٹھ جاتی ہے اور نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں۔ تو میاں اور بیوی کے تعلق میں شوہر کو قوام قرار دینے کے بعد خاندان کے نظم کو صلاح و فلاح کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے 2 چیزوں کا تقاضا کیا ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا۔ ایک یہ کہ انہیں اپنے شوہروں کے ساتھ موافقت اور فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، دوسری یہ کہ شوہر کے رازوں اور اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یعنی یہ 2 باتیں کہیں ہیں۔ پہلی بات تو محتاج وضاحت نہیں، میں عرض کر چکا کہ نظم خواہ ریاست کا ہو یا کسی ادارے کا ہو، اطاعت اور موافقت کے بغیر ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا۔
اس میں بھی جس طریقے سے ایک سربراہ مملکت جب آپ منتخب کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہماری ریاست کا سربراہ ہے، تو اس میں بھی اس کے حدود قیود ہوتے ہیں، اطاعت موافقت کے، آپ قانون کی پابندی کرتے ہیں، اور اس حد تک کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑے آدمی سے بھی یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ ایک کانسٹیبل کے ہاتھ اٹھانے پر گاڑی کھڑی کر دیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ قانون کی جب تک بالادستی قائم نہیں کی جائے گی اور اس کا احترام قائم نہیں کیا جائے گا، وہ ریاست چل ہی نہیں سکتی، ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی۔ اسی طریقے سے جب آپ نے خاندان کا ادارہ قائم کیا ہے اور اس کا سربراہ بنا دیا ہے، تو پھر اختلاف بھی ہوگا، بات بھی کہی جائے گی، لیکن موافقت کا رویہ اختیار کر کے اس گھر کو اور اس خاندان کے ادارے کو چلانے کی کوشش ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے، یہ نظم کی فطرت ہے، اس کو اگر نہ مانا جائے تو پھر وہ نظم نہیں ہوتا بلکہ اختلال اور انتشار ہوگا، جس کے ساتھ کوئی ادارہ بھی وجود میں نہیں آ سکتا، آ جائے تو قائم نہیں رہ سکتا۔ رہی دوسری بات، تو اس کے لیے قرآن نے حافظات للغیب کی تعبیر اختیار کی ہے۔ عام طور پر تو لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، اور اس کا یہی مفہوم ہمارے نزدیک ٹھیک ہے۔ یہ معنی لینے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ غیب کا لفظ راز کے مفہوم کے لیے عربی زبان میں بہت معروف لفظ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں کلام کی ترکیب ایسی ہے کہ پیٹھ پیچھے کے معنی لینے کی گنجائش نہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان رازوں کی امانت کا مسئلہ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا مسئلہ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے قدرتی امین ہیں۔ بالخصوص عورت کا مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ مرد کے محاسن و عیوب، اس کے گھر در، اس کے اموال و املاک اور اس کی عزت و ناموس پر ہر چیز کی ایسی رازدان ہے کہ اگر وہ پردہ چاک کرنے پر آ جائے تو مرد بالکل ہی برا نہ ہو کر رہ جائے۔ اس وجہ سے قرآن نے اس صفت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو بما حافظ اللہ کا اضافہ ہے، اس سے اس صفت کی عالی نسبی کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ گویا خدا کی صفت کا پرتو ہے۔ خدا بھی رازوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ بھی بندوں اور بندیوں کے رازوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ اگر وہ بھی پردہ چاک کرنے پر آ جائے تو کوئی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ تو اس کا حوالہ دے کر عورتوں سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ جب وہ ایک خاندان کا حصہ بن گئی ہیں اور انہوں نے مرد کی قوامیت کو تسلیم کر لیا ہے، تو پھر گھر کے معاملات میں جو راز ہوں ان کی حفاظت کریں، جو معاملات ہوں ان کے بارے میں ایسا طریقہ اختیار نہ کریں کہ گھر کی عزت اور گھر کا وقار ہی بالکل ختم ہو کر رہ جائے۔ یہ اصولی باتیں کرنے کے بعد اب فرمایا کہ اللہ نصیحت کرتا ہے، اللہ نے نصیحت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر مرد و عورت یہ رشتہ آپس میں قائم کریں گے، خاندان اس طریقے سے وجود میں آئے گا تو اس سے صلاح و فلاح ہوگی۔ یہ بتا دیا کہ اگر خواتین اس معاملے میں ان دونوں چیزوں کا لحاظ رکھیں گی تو یہ چیز ان کے گھر اور ان کے خاندان کے لیے بہتری کا ذریعہ بنے گی، تو اللہ نصیحت ہی کرے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کرے گا کہ آپ کو ایک ڈنڈا پکڑ کر مارے گا، اس نے بتا دیا، اپنی کتاب میں بتا دیا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود سرکشی وجود میں آ سکتی ہے۔ تو اب اس کو لیا، فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا، اس سورہ نساء میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب معاملات جن کا تعلق ہماری معاشرت سے ہے وہ بیشتر زیر بحث ہے، یعنی معاشرت کا تزکیہ، معاشرت کی تطہیر۔ ہمارے باہمی معاملات جب ایک خاندان کی صورت اختیار کرتے ہیں، جب اس میں تعلقات پیدا ہوتے ہیں، پھر ان تعلقات میں جو صورتیں پیدا ہوتی ہیں ان میں کس کس جگہ غلطیاں ہوتی ہیں اور ان غلطیوں کو کس طرح سے دور رکھنا چاہیے۔ تو یہ سرکشی، اس میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ نشوز ہے سرکشی کا، یعنی انسان جب باہمی طور پر معاملات کرتے ہیں، ادارہ بناتے ہیں، آپ ریاست بھی قائم کرتے ہیں، اسی طرح سے خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے، اس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، میری ایک رائے ہے، آپ کی ایک رائے ہے، میاں کی ایک رائے ہے، بیوی کی ایک رائے ہے، اولاد جوان ہوتی ہے تو وہ بھی اپنی کو رائے دینا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے آپ ریاست کو قائم کرتے ہیں تو اس میں بھی افراد کی مختلف آراء ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اب جب میڈیا وجود میں آ گیا ہے تو ہر روز ریاست کے معاملات کے بارے میں ہر آدمی اپنی نہ کوئی رائے دے رہا ہوتا ہے، اس پہ بحث جاری ہوتی ہے، سب معاملات ہوتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جس وقت ریاست کے شہری سرکشی پر اتر آئے، استاد کے شاگرد سرکشی پر اتر آئے، باپ کی اولاد ماں باپ کی سرکشی پر اتر آئے، یا بیوی میاں کے مقابلے میں سرکشی پر اتر آئے۔ سرکشی کا مطلب کیا ہے؟ سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ جو نظم قائم کر دیا گیا ہے اس کو چیلنج کر دیا۔ جس طرح اسٹیٹ میں بغاوت ہو گئی، تو بغاوت اور سرکشی، استاد ہے، اس نے اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کچھ پڑھایا لکھایا ہے تو ایک ادب و احترام کا تعلق ہوتا ہے،
اس میں شاگرد اختلاف بھی کرتا ہے، بحث بھی کرتا ہے، یہ سب معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ استاد کو استاد ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ نشوز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت کسی عورت سے یہ اندیشہ ہو جائے کہ اب یہ سرکشی پر آمادہ ہو رہی ہے، یعنی صورتحال اب وہ نہیں رہی، یہ بھی نہیں ہے کہ الگ ہو رہی ہے، یعنی طلاق لے لے الگ ہو جائے، اگر اختلاف ہو گیا تو وہ تو ایک جائز راستہ ہے، نہیں، وہ نکاح کے اندر ہے اور سرکشی اختیار کر رہی ہے۔ یہ سرکشی خاص طور پر جو مرد و عورت کے باہمی تعلقات ہیں اس میں بعض اوقات باہر کی راہ دکھا دیتی ہے، اور اس حد کو بھی ایک طرح سے پھلانگ جاتی ہے کہ جو حد اللہ نے قائم کر رکھی ہے عصمت کی حفاظت کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر اس طرح کا اندیشہ پیدا ہو جائے، یعنی یہ صورت پیدا ہو جائے کہ خاتون سرکشی پر آمادہ ہے اور تم محسوس کرو کہ اب گھر کا نظم و نسق نہیں چلایا جا سکتا، پیچھے تلقین کی تھی نا کہ وہ موافقت کا رویہ اختیار کرے، اب یہ بالکل اس کی الٹ صورتحال پیدا ہو گئی کہ واللاتی تخافون نشوزہن، کسی طریقے سے بھی وہ گھر کے اس نظم کو قائم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، شوہر کو شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے تو فرمایا فَعِظُوهُنَّ، یعنی ایک راستہ تو ہے، وہ آگے زیر بحث آ جائے گا، وہ یہ ہے کہ آدمی نے محسوس کیا کہ اگر سرکشی کی یہ صورت پیدا ہو گئی ہے طلاق دے دے، لیکن یہ ہر حال میں ممکن نہیں ہوتا، یعنی بعض اوقات آدمی بندھا ہوا ہوتا ہے، کوئی صورت نہیں ہوتی، عورت بھی بندھی ہوئی ہوتی ہے، رشتے ہیں، خاندان ہیں، تعلقات ہیں، پھر یہ کہ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اب نباہ کی صورت باقی نہیں رہے گی، لیکن بچوں کے لیے معاملات کو لٹکایا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ شاید ناگزیر ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی صورت اگر عورت کی طرف سے پیدا ہو جائے کہ وہ اس ادارے ہی کو چیلنج کر دے، وہ شوہر کو شوہر ماننے ہی سے انکار کر دے، وہ اس کی یہ حیثیت ہی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن ہو نکاح میں، یعنی نکاح میں بھی ہے، معاشی ذمہ داریاں بھی شوہر نے اٹھا رکھی ہوئی ہیں، وہ اپنے فرائض کو ادا بھی کر رہا ہے، وہ علیحدگی کے لیے بھی کوئی موقع نہیں پا رہی، اور صورتحال یہ ہے کہ ایسی سرکشی پر اتر آئی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب کوئی موافقت کی صورت نہیں رہے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے تو فَعِظُوهُنَّ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ نصیحت کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ نصیحت کرو یہ ایک جامع تعبیر ہے، سمجھانا بجھانا، اپنے خاندان کو بیچ میں ڈالا، آپ نے کوشش کی کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ٹھیک ہو جائے، 2 مہینے 4 مہینے محنت کی، مختلف لوگوں کو درخواست کی کہ وہ کچھ سمجھانے کی کوشش کریں، اپنے طور پر جو نصیحت کر سکتے تھے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ فرمایا وَهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر یہ بھی کامیابی نہ ہو اس میں بھی تو پھر ان کے بستروں پر انہیں تنہا چھوڑ دو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کم سے کم یہ بتا دو کہ اس سرکشی کے ساتھ اب میں شوہر کی حیثیت سے معاملہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی گویا ناراضی کو ظاہر کرنے کی ایک آخری صورت ہے۔ تو اس کے ذریعے سے دیکھو، کوشش کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ان کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے، اور اگر اس کے بعد بھی اصلاح نہیں ہوتی وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر کیا کرو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو ان کے بستروں پر تنہا چھوڑ دو۔ اگر اس میں بھی یہ بھی ظاہر ہے کہ تنہا چھوڑنا کوئی ایک دن ایک رات کی چیز نہیں ہے، یعنی 2 4 5 مہینے اس میں بھی گزرے ہیں، آپ نے بڑی کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ اس سے نصیحت ہو جائے، معاملہ ٹھیک ہو جائے، اس سے بھی نہیں ہوئی تو وَاضْرِبُوهُنَّ، فرمایا کہ پھر تم انہیں سزا دے سکتے ہو۔ یعنی یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر قرآن مجید نے یہ کہا کہ پھر تم ان کو سزا دے سکتے ہو۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اس کے بعد اگر وہ اپنی سرکشی چھوڑ دیں، یعنی ان تدبیروں کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل آئے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو، یعنی بے شک انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا، لیکن اگر یہ تدبیریں کامیاب ہو جائیں تو پھر ان کے بارے میں الزام کا کوئی راستہ نہ ڈھونڈو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ بہت بلند ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اوپر جس طرح کہ میں نے عرض کیا، یہ فرمایا تھا کہ صالح بیویوں کا رویہ موافقت کا رویہ ہوتا ہے، اور وہ رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ بات آپ سے نکلی تھی کہ جو عورتیں سرکشی اور تمرد اختیار کریں یا گھر کے راز دوسروں پر افشا کرتی پھریں، وہ خدا کی نگاہ میں پھر صالحات نہیں قرار پا سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے صالح اور نیک بیویوں کا یہ کردار ادا کیا تھا۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ جس چیز پر یہاں سزا دینے کا اختیار کیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اختلاف رائے نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں، پہننے جانے کے معاملے میں کوئی اختلاف ہو گیا، بلکہ وہ نشوز ہے۔
اور نشوز ایک طرح کا سر اٹھانا ہے، سرکشی اور شوریدہ سری اختیار کرنا ہے۔ جب عورت مرد کے مقابل میں کھڑی ہو جاتی ہے، یہ عورت کی ہر کوتاہی، غفلت، بے پرواہی یا اپنے ذوق، رائے اور اپنی شخصیت کے اظہار کی فطری خواہش کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا عربی زبان میں، بلکہ اس رویے کے لیے بولا جاتا ہے جب وہ شوہر کی قوامیت کو چیلنج کر کے گھر کے نظام کو بالکل تلپٹ کر دینے پر آمادہ نظر آتی ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کس موقع پر یہ اختیار دیا گیا ہے۔ اب یہ بتایا ہے کہ اگر صورتحال یہ ہو جائے، یہاں تک بات پہنچ جائے، تو پھر شوہر کو تادیب کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ جو اصول ہے، یہی اصول زندگی کے تمام معاملات پر ہے۔ یعنی ریاست کو بھی اصل میں اس موقع پر اختیار حاصل ہوتا ہے تادیب کا جب سرکشی وجود میں آ جاتی ہے۔ یہی معاملہ استاد کے ساتھ ہے، اس کو بھی اگر تادیب کا حق حاصل ہوتا ہے تو اس پر نہیں کہ بچہ پڑھ کر نہیں آیا، بلکہ جب سرکشی وجود میں آ جاتی ہے۔ اداروں کے اندر بھی اسی اصول کو، تو قرآن مجید نے یہ ایک خاندان کے معاملے میں جو قاعدہ قائم کیا ہے، یہی در حقیقت ہر جگہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جس چیز کو بغاوت کہا جاتا ہے اور دنیا بھر میں ریاست کے مقابلے میں بغاوت پر سزائیں تجویز کی جاتی ہے، وہاں بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ دونوں ہی چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ریاست کے رازوں کا افشا کر دیا گیا، اور یا یہ کہ ریاست کے نظام سے سرکشی اختیار کر لی گئی۔ تو یہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جب معاملہ یہاں پر پہنچ رہا ہو تو پھر آپ یہ تینوں تدبیریں جو بتائی ہیں یہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان تینوں میں ترتیب بھی ہے اور تدریج بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں یہ تینوں تدبیریں اختیار کر لیں، پہلی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اسی وقت اختیار کرنی چاہیے جب آدمی مطمئن ہو جائے کہ بات نہیں بنی اور اگلا قدم اٹھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ یہ مرد کے تادیبی یا شوہر کے تادیبی اختیار کی آخری حد ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ اگر اس سے اصلاح ہو جائے تو عورت کے خلاف انتقام کی راہیں نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ چنانچہ ان اللہ کانا علی کبیرہ، اس پر آیت ختم ہوئی ہے۔ ان الفاظ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ سب سے بلند اور سب سے بڑا خود عالم کا پروردگار ہے۔ وہ جب آسمان و زمین کا مالک ہو کر بندوں کی سرکشی سے درگزر کرتا ہے اور توبہ اصلاح کے بعد نافرمانیوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اس کے بندوں کا رویہ بھی یہی ہونا چاہیے، انہیں بھی دوسروں پر اختیار پا کے اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اصولی بات جو فرمائی اور خاص طور پر تنبیہ کی کہ اس کو پیش نظر رکھو۔ اب یہ ساری تدبیریں ہی ناکام ہو گئی، یعنی عورت نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا اور پھر اس کے بعد یہ ساری تدبیریں کی گئیں لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ پیچھے تو یہ بتا دیا تھا کہ اگر معاملہ ایسا ہے کہ کامیابی ہو جاتی ہے تو پھر کوئی الزام کی راہ نہ ڈھونڈو۔ تو اب پھر یہ فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، پھر بہتر یہ ہے کہ علیحدگی اختیار کر لی، یعنی اب پھر کوئی چارہ اس کے سوا نہیں رہا، اب علیحدگی ہی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی یہ صورتحال بہتر نہیں ہوئی اور اب معاملہ اتنا زیادہ سنگین ہو گیا ہے کہ تم یہ محسوس کرو کہ اب میاں بیوی میں افتراق ہی ہوگا، یہ معلوم ہو کہ نہیں نباہ کی کوئی صورت نہیں، تو پھر کیا کرو؟ پھر یہ کرو کہ ایک حکم مرد کے لوگوں میں سے اور ایک عورت کے لوگوں میں سے مقرر کر دو، یعنی اب ثالث مقرر کیے جائیں، ادھر سے کسی بزرگ کو زحمت دی جائے، ادھر سے بھی کسی بزرگ کو زحمت دی جائے۔ تو فرمایا کہ اب وہ چیز زیر بحث آئے جو وجہ اختلاف بن رہی ہے۔ گھر میں معاملہ اگر نہیں درست ہو سکا تو خاندان کے بزرگ درمیان میں آئیں اور وہ اصلاح کرانے کی کوشش کریں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید اس کو آسانی سے گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ طلاق کی نوبت آ جائے۔ یعنی پہلے یہ بتایا ہے کہ گھر میں اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اس کے لیے تدابیر کی ایک پوری تدریج بتا دی ہے کہ اس طریقے سے یہ کوشش کرو، اگر معاملہ ٹھیک ہو جائے تو پھر کوئی الزام نکالنے کی صورتیں تلاش نہ کرو۔ اس میں خاص طور پر کہا ہے کہ الزام ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ سرکشی کس حد تک پہنچ جاتی ہے بعض اوقات۔ تو اس میں اب یہ فرمایا کہ اگر یہ صورتحال ہو تو ایک حکم مرد کے لوگوں میں سے اور ایک عورت کے لوگوں میں سے مقرر کر دو۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اس سے توقع ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کانا علیما خبیرا، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ سارے جتن جو اوپر بیان کیے گئے ہیں وہ کرنے کے بعد بھی شوہر عورت کے نشوز اور سرکشی پر قابو نہیں پا سکا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے
کہ اس رشتے کو قائم رکھنا آسان نہیں رہا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس موقع پر بیوی کو طلاق دے کے جان چھڑا لی جائے، چنانچہ اصلاح احوال کی ایک دوسری تدبیر اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے کہ میاں بیوی کے قبیلے، برادری، ان کے رشتہ داروں اور خیر خواہوں سے کہا جائے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے اثر رسوخ سے کام لے کر معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اس میں پھر بڑے بلیغ اسلوب میں میاں بیوی کو ترغیب دی ہے کہ انہیں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خاندان کے بزرگ بیچ میں پڑ رہے ہیں، وہ اگر افتراق کے بجائے سازگاری چاہیں گے تو ان کا پروردگار بڑا کریم ہے، اس کی توفیق ان کے شامل حال ہو جائے گی۔ اس میں بڑی بشارت ہے کہ اگر اس موقع پر بھی دونوں یہ چاہیں کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے تو اس پہ بڑی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے کہ غلطی متعین ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ صورت کیوں ہوئی ہے، دونوں کو احساس ہو کہ اس گھر کو قائم رکھنا چاہیے، تو اس سے توقع ہے کہ گھر بچ جائے گا۔ یہ بات کہنے کے بعد یہ توجہ دلا دی ہے کہ اللہ علیم و خبیر ہے، یعنی یہ چیز ذہن میں رکھو، کیونکہ قرآن مجید کا خاص اسلوب یہ ہے کہ وہ آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اللہ کی سچی معرفت آدمی کو حاصل ہو، وہ اللہ کو علیم و خبیر اور نگران سمجھتا ہو، تو پھر جن چیزوں کے معاملے میں ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ان کا امکان نہیں رہتا۔ یعنی پھر سچائی کے ساتھ انسان چاہتا ہے کہ معاملات کو درست کرے، اور یہ جذبہ ایک بار پیدا ہو جائے کہ دوسرے کی بات سننی ہے اور مجھے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر معاملات کرنے ہیں، بڑی توقع ہوتی ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہی بات یہاں ارشاد فرمائی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ انہوں نے اٹھے اور اٹھ کے اوپر 1 طلاق 2 طلاق بلکہ 1000 طلاق، غصہ آ گیا تو طلاق بھی گویا گالی ہے ایک، چلیے طلاق ہی کا لفظ بول دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ گھر کو بچانے کے لیے کیا کیا جتن بتا رہے ہیں کہ جو کرنے چاہیے۔ یعنی یہ ساری جتنی بات ہے اس کو لوگ بالکل الٹ طریقے سے یہ خیال کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو گویا عورتوں کی پٹائی کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس چیز کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ یہ گھر بن گیا ہے، یہ ایک ادارہ وجود میں آ گیا ہے، اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرو، اس میں موافقت کا رویہ اختیار کرو، سرکشی کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ آ جائے تو اس میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اشتعال میں آ کے کوئی اقدام کر ڈالو، بلکہ ایک ترتیب بتائی گئی ہے، بھائی سمجھاؤ بجاؤ۔ سوال یہ ہے کہ سمجھانا بجانا بھی ناکام ہو گیا، وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ بھی ناکام ہو گیا، تو اب کیا جائے؟ سر پھوڑا جائے؟ تو پھر فرمایا کہ کوشش کرو کہ اگر تھوڑی بہت تادیب کر کے، جیسے کہ ایک معلم اپنے شاگردوں کو کرتا ہے، باپ اپنی اولاد کو کرتا ہے، اس میں بھی نوبت آ جاتی ہے کہ اولاد کے بعد اس کا تھوڑے کان گرم کرنے پڑتے ہیں کہ کوئی صورتحال بن جائے۔ اچھا یہ بھی نہیں بنتی تو پھر اس کی کوشش کرو کہ 2 حکم بیٹھے اور وہ موافقت کرانے کی کوشش کریں۔ تو یہ سارے جتن اس لیے بتائے جا رہے ہیں کسی طریقے سے گھر بچ جائے، کسی طریقے سے ایک خاندان کا ادارہ وجود میں آیا ہے، اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ لیکن اگر یہی نوبت آ گئی ہے کہ پھر طلاق ہونی ہے تو یہاں اس کو موضوع بحث نہیں بنایا، یہاں تو ترغیب دی ہے اس کی کہ بچانے کی کوشش کرو۔ اس کا قانون پھر سورہ طلاق میں، سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اور یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم پھر ارادہ کر لیتے، اور وہاں بھی لفظ استعمال کیا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، یعنی تم نے ارادہ کر لیا سوچ سمجھ کر، بقائمی ہوش و حواس، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ، گواہوں کی موجودگی میں، اگر تم سمجھتے ہو کہ اب علیحدگی ہونی ہے تو پھر اس کا طریقہ بتایا ہے کہ وہ علیحدگی کس طرح ہوگی، کس قاعدے کے مطابق ہوگی، اور اس میں کن کن حدود کا خیال رکھا جائے گا۔ اور اگر آپ اس قانون کا بھی مطالعہ کریں تو اس میں بھی پھر ایک آخری کوشش کی ہے، یعنی اگر طلاق کا ارادہ کر لیا ہے، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ طلاق دی ہے، گواہ بھی بلا لیے ہیں، فیصلہ کر لیا ہے، تب بھی عدت کے لحاظ سے طلاق دو، تاکہ ایک مدت پھر مل جائے جس میں ہو سکتا ہے کہ موافقت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اور اگر اس اصول کو سامنے رکھ کر طلاق دی جائے تو پھر اس میں اس کی گنجائش رکھی ہے کہ یہ دونوں طلاق کے بعد بھی اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ تو اصل میں جس چیز کو ہدف بنایا گیا وہ یہ ہے کہ خاندان کا ادارہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس میں اولاد ہونی ہے، ان کے مستقبل کی ذمہ داریاں اس سے وابستہ ہونی ہیں، ان کو تعلیم پانی ہے، تربیت پانی ہے، ان کی شادیاں ہونی ہیں، ان کو آپ نے ایک پورے مرحلے سے گزارنا ہے۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں تھا کہ چند دن کے لیے ہوا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ بڑی ذمہ داری کا یہ عمل ہے، اور اس کو اسی لحاظ سے دیکھا بھی جانا چاہیے۔ اس میں دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد بھی کرنا ہے، اور ان دونوں کی موافقت سے اولاد کو وہ سب کچھ میسر آنا ہے جو انہیں انسان بناتا ہے، اور پھر اسی سے
بڑھاپے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اہتمام پیدا کرنا ہے کہ جو خاندان کا اصلی حسن ہے۔ تو یہ ساری بات اصل میں اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ خاندان کا یہ ادارہ ہے کہ جو انسان کی ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی حفاظت ہم مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ یہ چیز ہے کہ جس کی اہمیت کیا ہے، جس کے انسانیت کو فوائد کیا ہیں، جو انسانیت کی کتنی بڑی ضرورت ہے، یہ بدقسمتی سے جدید فلسفوں میں کچھ فراموش کر دی گئی ہے۔ اسی لیے میں نے یہ عرض کیا ہے اور کئی بار توجہ دلائی ہے کہ ہماری تہذیب کا ایک بنیادی پہلو حفظ مراتب ہے۔ یعنی یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت دے دی گئی ہے یا مردوں اور عورتوں میں کوئی تفریق پیدا کر دی گئی ہے۔ جب آپ ایک ادارہ بناتے ہیں تو اس ادارے کے اندر کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اس کو متعین کر دیا گیا ہے۔ آپ اگر فوج کا ادارہ بناتے ہیں، آپ ریاست کا ادارہ بناتے ہیں، اس کا ڈسپلن کیا ہونا چاہیے، یہ زیر بحث ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر یہ کوشش کی ہے کہ ادارہ بن گیا ہے، وجود پذیر ہو گیا ہے، تو اب اس میں افتراق سے بچنے کی صحیح کی جائے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجیے۔ میاں اور بیوی کے تعلق میں بھی اسی اصول کے مطابق مرد عورتوں کے سربراہ بنائے گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پھر جو نیک عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے، اور اسی اصول پر تم کو حق دیا گیا ہے کہ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو، اور ان کے بستروں پر انہیں تنہا چھوڑ دو، اور اس پر بھی نہ مانے تو انہیں سزا دو۔ پھر اگر وہ اطاعت کا رویہ اختیار کریں تو ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی صورتحال بہتر نہ ہو اور تم میاں اور بیوی کے درمیان افتراق کا اندیشہ محسوس کرو تو ایک حکم مرد کے لوگوں میں سے اور ایک عورت کے لوگوں میں سے مقرر کر دو۔ اس سے توقع ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔